السلام علیکم حمزہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے حمزہ، اس بیٹ پہ آپ کی کافی کڑی نظر ہے اور آئے دن سیکریٹریٹ کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑی باخوبی بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حمزہ، اتنی بڑی تعداد میں ہمارے شہریوں کا جمع غفیر سیکریٹریٹ کے باہر آج کیوں موجود ہے؟ دیکھیں، ان کے نا بیسیکلی یہ سرکاری ملازمینوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ صرف سیکریٹریٹ کے ملازمین نہیں ہیں، اس میں ایجوکیشن کے ملازمین ہیں، ہیلتھ کے ملازمین ہیں، اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی جائز ہیں۔ جو پچھلے دنوں رول 17A کو اومٹ کیا گیا تھا، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آن ڈیوٹی افسر جو ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے جو خاندان والے ہیں، اہل جو فیملی ہے، ان کو نوکری دی جاتی ہے۔ وہ حکومت نے ختم کر دیا کہ اب کسی کو نوکری نہیں ملے گی۔ سب سے ایک بڑا ان کا بنیادی یہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے، پھر ان کا جو پینشن ریفارمز ہیں اس میں جو ہے ان کی عمریں کم کی گئی ہیں، جس میں ان کی پینشن کم ملے گی، پینشن میں کٹوتیاں کی گئی ہیں، جو پینشن بڑھتی تھی اس کو کم کیا گیا۔ تو یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ بیسیکلی وہ طبقہ ہے جو درجہ چہارم کے ہیں، 5 ہے، 6 ہے، جو نچلا طبقہ ہے۔ جو اوپر والے ہیں ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے کیونکہ ان کے سارا جو دار و مدار ہے وہ اسی تنخواہ پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا خرچنے کا ذریعہ۔ تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو حکومت چانسز لے رہی ہے 17A کو دوبارہ بحال کیا جائے، اس کے علاوہ جو لیو انکیشمنٹ ہے اس کو بحال کیا جائے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ تقریباً 4 ماہ سے جو ہے وہ ایسی سراپا احتجاج ہے۔ اور ان کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے، جو کہ 3 مین ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، رول 17A ہے، لیو انکیشمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جتنی پینشن ریفارمز ہوئی ہیں، اگر ان کو واپس نہیں لیا گیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ہفتہ وار جو ہے ہفتے میں 2 دن ایسے ہی احتجاج کریں گے۔ اور فی الحال ان کا بتانا ہے کہ ہر جمعرات یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں منگل اور جمعرات کو جو ہے ان کی طرف سے اعلان ہے کہ ہر منگل اور ہر جمعرات جو ہے وہ ہم احتجاج کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 11 سے لے کر 1 بجے تک دفاتر میں قلم چھوڑ ہڑتال کی جائے گی، اور کسی بھی قسم کا جو دستخط ہے یا کوئی رائٹنگ کا کام ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت کو خاصی پریشانی دیکھنے میں سامنے آئے گی۔ کیس کرنے کے لیے آ رہی ہوگی کیونکہ سارے کلرکس تو ان کے یہاں پر موجود ہیں، آفیسز خالی ہوں گے۔ بالکل ایسے ہی، اب دیکھیں ان میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ والے بھی ہیں، ان میں CNW والے بھی ہیں، ان میں PND والے بھی، ان میں تمام تر جتنے سرکاری ملازمین ہیں، اس لیے ہم اس کو کوئی ایسوسیشن کا نام نہیں دے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام تر جتنے سرکاری ملازمین ہیں وہ اس احتجاج میں شامل ہیں، اور ان کے مسائل جو ہیں وہ جینون ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رول 17A ایک سیکیورٹی تھی کہ اگر اللہ نہ کرے دوران کام یا دوران ڈیوٹی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بچوں کی کفالت کے لیے اس کی بیگم کو جو ہے وہ نوکری دی جاتی تھی۔ اب وہ رول 17A جب ختم ہوا ہے تو ان کی جاب کی سیکیورٹی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کل کو اگر یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے جو بچے ہیں ان کی کفالت کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری تو حکومتی ملازم ہے نا، تو حکومت کی آتی ہے۔ جیسے اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر ہے، اگر ہمارا کوئی ادارہ ہے اس میں ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم اگر حادثہ ہو جاتا ہے تو ہماری ذمہ داری کون لے گا؟ ادارہ لے گا۔ تو ان کا یہ بڑا جائز مطالبہ ہے کہ حکومت نے جو رول 17A ختم کیا ہے اس کو جو ہے وہ دوبارہ بحال کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ جو پینشن ہے، جب ایک بندہ بوڑھا موروثی سیاست چل سکتی ہے ان سارے معاملات میں، اگر باپ ہے خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو باپ کی جگہ بیٹا نہیں لگ سکتا، لیکن ہمارے اقتداروں میں باپ کی جگہ بیٹی آ سکتی ہے، چچا کی جگہ بھتیجی آ سکتی ہے، یہ سارے سین چل سکتے ہیں۔ دیکھیں اقتداروں کی بات تو ختیجہ وہی ہے کہ پچھلے دنوں ہماری خبر تھی کہ 4.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ایک MPA کی تنخواہ ہوگی، 4 لاکھ روپیہ اس کو بیسک ملے گی۔ تو وہ ان کو تو مسئلہ نہیں ہے، ان کی جو 900% جو ہے وہ تنخواہ بڑھی ہے، مسئلہ وہ غریب عوام کا ہے۔ اور جب ان کی مراحت کی باری آتی تب ہم پہ جو ہے وہ IMF کا بھی لوڈ آ جاتا ہے، پھر ہم پہ جو ہے بیرون ممالک کی طاقتیں بھی جو ہیں وہ ہمیں قرض دینے سے منع کر دیتی ہیں۔ تو یہ تو ایک وہ ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ اپنا جو ہے وہ سب کچھ دیکھا جاتا ہے، غریب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ گلے پہ جو ہے نا وہ پاؤں رکھ کے تو اس کا گلا دبا دیا جائے۔ تو ان کے مطالبہ دیکھیں، اگر یہ احتجاج جو ہے وہ زور پکڑتا ہے اور جو سرکاری ادارے ہیں ان کو کام کرنے میں مشکل ہوگی۔ پچھلے دنوں بلکہ ان کی مذاکرات چلے بھی تھے، شروع بھی ہوئے تھے، لیکن ان کو پھر سے جو ہے وہ ابھی تک کی جو اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ ان کو خاصا گھاس ڈالا نہیں گیا، تو اس وجہ سے دوبارہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ اب اگلے جمعرات، منگل اور پھر جمعرات سے دوبارہ سے احتجاج کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن سننے میں یہ آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے لیے جو ہے وہ طریقہ کار بنایا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ تھوڑا ان کی کمی کی جائے ان کے احتجاج میں، لیکن ابھی تک جو مثبت ہم اگر راستہ دیکھیں نا کہ رول 17A کو بحال کر دیں یا پھر جو ان کی پینشنز میں کمی کی گئی ہے اس کو بحال کر دیں، وہ ابھی تک نہیں دیکھنے میں سامنے آ رہا۔ یہاں تک کہ ابھی تک تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو مزید سختیاں جو ہیں وہ ان ملازمین پہ آنے والی ہیں۔ مزید سختیاں کیسے آ سکتی ہیں اور کیا کیا ان سے چھینا جا سکتا ہے؟ دیکھیں مزید سختیاں ان میں اس صورت میں آ سکتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ مختلف ملتے ہیں، مراحت ملتی ہیں، جس میں ایک بیسک سیلری ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایڈ ہاک آ جاتا ہے، مختلف جو ہیں وہ ادارے ہیں جو ان کی امداد کرتے ہیں،
تو ان سے وہ بھی واپس لے لی جائے گی. ابھی تک کے جو اطلاعات ہیں جو سامیہ خالی ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ ضم کر دیا جائے. تو مطلب کہ ان کی مشکلات کہیں پہ کم ہوتے ہوئے جو ہے وہ نظر نہیں آتی. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ بڑھ ہی رہی ہیں, اور اس کے لیے حکومت نے جب مشکلات بڑھانی ہو نا کسی غریب کے لیے تو ان کے پاس بہت سارے راستے نکل آتے ہیں. کیا حکومت کی طرف سے کوئی تعاون کیا گیا ہے ان کے ساتھ, یا کوئی ڈیلنگ وغیرہ کی جا رہی ہے, کوئی ٹیبل ٹاک کی جا رہی ہے؟ دیکھیں حکومت کی جانب سے تعاون کی کوشش کی گئی تھی لیکن تعاون ہوا نہیں ہے. پچھلے دنوں بھی جو ہے وہ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کے ساتھ جو ہے وہ سننے میں آیا کہ مذاکرات کی بات چلی, لیکن پھر وہ جو ہے وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ اس میں کہا گیا کہ حکومت کی جانب سے جو وہ پریشر ہے. اور اگر حکومتی ہم بندوں کی بات کریں تو وہ آج تک وہ بلائنڈ ایسوسیشن کو جو ہے وہ نہیں کر سکے. وہ آئے روز جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی تعداد ہے, یہ تمام تر ملازمین کا مسئلہ ہے, تو ان کو وہ کیسے حل کریں گے؟ گریڈ 1 سے 20 تک کے ملازمین شامل ہیں. دیکھیں گریڈ 1 سے لے کر جو گریڈ 10 11 ہیں نا یا 16 ہیں ان کے لیے مسائل ہیں. 17 سے اوپر تو وہ پھر بڑے کھیل چلے جاتے ہیں, ڈی سی آ جاتا ہے, پھر کمشنر آ جاتا ہے, پھر 20ویں گریڈ میں تو سیکرٹریز آ جاتے ہیں. ان کو اتنے مسائل نہیں ہیں, ان کے ذریعہ آمدن اور بہت ہیں. مسائل تو ان لوگوں کو نا جنہوں نے صرف یہ اپنے مہینے کے مہینے تنخواہ نکلوانی ہے اور اپنے خرچے کرنے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے مطالبات دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے آگے, لیکن ابھی تک کوئی حکومت کا نظر نہیں آتا کہ ان پہ کوئی مثبت اثر ہوگا. ٹھیک ہے حمزہ, بہت شکریہ آپ کا.